بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو بڑی خبریں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ایک تو سینٹ کا جو معاملہ ہے، سینٹ الیکشن کا، وہ بہت ہی قریب پہنچا ہے۔ بہت سے جو سینیٹرز کے لیے امیدوار تھے ان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پر باقاعدہ کورٹ میں کیسز تھے۔ اس میں سے دو کیسز جو ہیں وہ عام سامنے آئے ہیں۔ ایک پرویز رشید جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، ان کے کاغذات جو ہے وہ آلدو اپیل انہوں نے کی تھی، وہ دوبارہ مسترد ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ بنی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب جو ہاؤس ہے اس کا عملہ بھی اس کو بھی کورٹ نے طلب کیا تھا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور کتنا پیسہ جو ہے وہ پرویز رشید نے دینا تھا، جو کہ نہ دیا، اور اس کے بعد ان کے کاغذات مسترد کیے گئے تھے۔ دوسری طرف فیصل وافدہ کے جو درخواست کے جو خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہوئی تھی، وہ ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیب کی جو ایک بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو ملزم سے 21 ارب مالیت کے 562 ایکڑ اراضی جو ہے وہ پلی بارگین جو ہے وہ اس سے برآمد کر لی گئی ہے، اور یہ بڑی کارروائی ہے نیب کی۔ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں کون کون ملوث تھے۔ سب سے پہلے پرویز رشید کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز رشید کے جو ہی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک معاملہ سامنے آیا، اور ان کے کاغذات اس وقت مسترد کیے گئے۔ انہوں نے اپیل کی اور اپیل بھی مسترد ہو گئی ہے۔ اب اس میں جو چیزیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات مسترد کیے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پنجاب ہاؤس میں انہوں نے رینٹ اور یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ ادا نہیں کیے۔ تقریباً 96 لاکھ وہ بنتی ہے، تقریباً 1 کروڑ کے قریب اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے کہ وہ بن رہی ہے، اور ان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کو 17 جنوری 2019 کو بھی نوٹس دیا تھا، اس سے پہلے بھی ان کو نوٹس پہنچا ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے پرویز رشید کی طرف سے کہ ان کو نوٹس ملا ہی نہیں ہے یا انہوں نے ریسیو نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب الیکشن میں جمع کرانے تھے، کاغذات جمع کرانے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کراس چیک دیا۔ تو کراس چیک کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیمنٹ نہیں جمع کروانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ کاغذات نامزدگی اپنے وہ کرانا چاہ رہے تھے کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائیں ایک دفعہ، اور وہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ اس کا پیسہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ایک ان کے اوپر یہ شدید جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب اس میں جو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے یہ کہا جائے گا کہ پرانے قانون میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ ریٹرننگ آفیسر کو 2 مرتبہ درخواست دی ہے، یہ اب پرویز رشید کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بقایاجات دینے کے لیے تیار ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اوریجنل چیک رکھے گئے اور بتایا کہ کوئی بقایاجات لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز رشید کے جو وکیل ہیں وہ تو خالد اسحاق نے موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن قانون کے مطابق اگر امیدوار کے علم میں کوئی یوٹیلیٹی بل وغیرہ نہیں ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ پرویز رشید کو بقایا جات سے متعلق بھی نوٹس کی اطلاع نہیں ملی، یہ ان کا کہنا تھا، جبکہ ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے 17 جنوری 2019 کو بھی نوٹس بھیجا گیا، 2 نوٹس بھیجے گئے، اور پرویز رشید صاحب کو اس کا علم تھا، اور یہ اسپیشل آڈٹ انہوں نے کہا تھا کہ جاری کیا گیا تھا، جس کا حکم وزیر اعلیٰ نے دیا تھا۔ اس نوٹس پر گھر کا پتہ نہیں تھا، یہ سینٹ سیکریٹریٹ میں بھیجا گیا تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کے پرانے قانون میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ اب اینی ہو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور پرویز رشید کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اگر یہ کل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قانونی حیثیت نہیں ہے اس بل کی، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ پرویز رشید کے خلاف انجینئرنگ ہو رہی ہے اور ان کو الیکشن سے باہر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور یہ جواز بنایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو پہلے بھی معاملہ تھا کہ عطاء الحق قاسمی کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا تھا، اس میں بھی 20% رقم پرویز رشید اور 50% عطاء الحق قاسمی سے متعلق تھی، اور وہ کیس بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس پر بھی پرویز رشید کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ اور اب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جناب ابھی ان کو دوبارہ سے، یہ سنگل بینچ تھا، ان کا جو درخواست ہے مسترد ہی، اور اس کے بعد اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مریم نواز کی طرف سے بھی جو ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ پرویز رشید جو ہے وہ پرانے ساتھی ہیں نواز شریف کے، اور وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، اور جو بھی ہے ایک ان کی طرف سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ان کے خلاف انجینئرنگ ہو رہی ہے، جبکہ جو موجود تھے پرویز رشید، انہوں نے ابھی تک ان کا کچھ سامنے نہیں آیا بیان، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ ان پیسے جمع کرنے تیار تھے، ان کے
چند مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ہی پیسہ اکٹھا کیا اور ان کے جن دینے کے لیے ان کے لیے تیار تھے، اور شاید یہ ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہی غلطی سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسہ دے دینا چاہیے تھا پہلے، اور پہلے ہی مسلم لیگ نون کے لوگوں سے اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو پہلے ہی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ہی کہہ کر یہ اماؤنٹ جمع کروا دیتے ہیں۔ اور اب جب کہ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کاغذات نامزد جمع کرواتے ہیں اس وقت سارے بل کلیئر کر کے جمع کروانے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اس وقت ایک کراس چیک دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس معاملے کو اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر ان کی جو نیت تھی اس کو بدنیتی جو ہے وہ شو کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اب مسترد تو ہو گیا ہے، اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اب کیونکہ سینٹ کے 48 نشستوں پر 3 مارچ کو الیکشن ہے، دوسری طرف فیصل وابڈہ کے جو معاملات تھے، کاغذ تھے، وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام ہے کہ اپنے لوگوں کے کاغذ کلیئر ہو رہے ہیں لیکن ان کے لیے کلیئر نہیں ہو رہے۔ ایک بڑا مارکا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیب نے مارا ہے جناب، اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو ملزم تھے ان سے 21 ارب مالیت کی 562 ایکڑ جو اراضی ہے وہ سٹیل مل کی جو ہے وہ واگزار کرائی گئی ہے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2012 میں سرکاری حکام پر مشتمل کمیٹی نے غلام حسین جو ہلاری ہیں اور یوسف ایدی نے مل کر 562 ایکڑ جو ہے وہ زمین ٹرانسفر کروائی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں وہ جو کچھ کریں گے ڈیفینیٹلی، اب آپ کو پتہ ہے کہ شو کیا جاتا ہے کچھ اور پریکٹیکلی وہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ 556 ایکڑ اراضی زمین کا تبادلہ کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر ٹرانسفر کی گئی زمین میں 262 ایکڑ اراضی پاکستان سٹیل مل کی ملکیت تھی، اور اس کے بعد سندھ حکومت نے سٹیل مل سے زمین یونیورسٹی اور آئل ٹینکرز کا یارڈ بنانے کے نام پر لی گئی تھی، اور ظاہر ہے اس پر نہ تو یونیورسٹی زمین پر کبھی یونیورسٹی بنی، نہ ہی آئل ٹینکرز کا یارڈ جو ہے وہ بنا، یہ نہیں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم یونیورسٹی بنائیں گے اور یہ بنائیں گے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ غلام حسین ہلاری اور یوسف ایدی نے زمین فرنٹ مین آفتاب پٹھان کے ذریعے ملزم احسان الہی تک پہنچائی۔ احسان الہی نے اسی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ملزم احسن الہی نے ڈی جی بلڈنگ کنٹرول منظور قادر کو 35 ملین روپے رشوت دی، جو کہ ثابت ہو گئی، اور سوسائٹی کی منظوری بھی لے لی، جبکہ رشوت اور کک بیکس کے طور پر لی گئی رقم جعلی اکاؤنٹس میں جمع کروائی گئی۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے، اور اس طرح کی آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی کارروائیاں ہیں جو اربوں روپے کی موجود ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کے بھی چند ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور ابھی بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے لیول پر بھی فراڈز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے اس وقت ایکشن میں آتے ہیں جب سوسائٹیاں بن چکی ہوتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ادارے سارے خاموش رہتے ہیں، یا اس وقت ان کو خاموش کروایا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے حکومت جو ہوتی ہے وہ پھر ظاہر پھر ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے۔ اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے، اس وقت کے جو ادارے ہوتے ہیں، اگر ان کو شامل تفتیش یا ان کو قصوروار ٹھہرایا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی یہ دیکھے گا کہ جناب اگر میرے دور حکومت میں اگر کوئی ایف آئی اے بھی ہے، اگر نیب کا کوئی چیئرمین ہے یا باقی دیگر ادارے ہیں، اگر ان کو علم ہے اور خاموش ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ فار دا ٹائمنگ جو ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاموش رہتے ہیں، لیکن جب تک اس زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے، پلازے بن جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو واگزار کرانا یا اس پر توڑ پھوڑ کرنا، ڈیفینیٹلی اس میں مزید شہریوں کا بھی جو ہے وہ رائٹ ان سے بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے یہاں پاکستان میں کہ ہم پہلے خاموش رہتے ہیں، ہمارے ادارے خاموش رہتے ہیں، ابھی بھی بہت بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے سارے ادارے، وہ نیب ہو، وہ ایف آئی اے ہو، وہ ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے ساری رپورٹس دینی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد سارے ادارے خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جب آپ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا لوگوں سے فراڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ ایکشن کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے، اس طریقے سے ملک نہیں چلتے۔ عوام کے اندر ابھی بھی بد اعتمادی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب اسٹیٹ کے ادارے جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔